الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ ذاریات ہے۔ 26 پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، جو کہ 27ویں پارے کے آغاز میں بھی وہی موضوع چل رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان تشریف لائے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات پہنچی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان تشریف لائے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر سلام کہا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ان کے سلام کا جواب دیا، اور جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یہ ابراہیم چپکے سے الگ ہوئے اور ان مہمانوں کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فقربه الیہم قال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے پاس مہمان نوازی کے لیے جو سامان پیش کیا ان کے پاس کر کیا اور پوچھا الا تاکلون، کہ تم میرے مہمان ہو، تم یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ فاوجس منہم خیفہ، اب مہمان کھانا کھا نہیں رہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا۔ احکم الحاکمین نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں مہمانوں کے لیے کھانا لایا ہوں، اب مہمان اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، اب یہ مہمان کہتے ہیں کہ ابراہیم ڈریے نہیں، خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ وبشروا بغلام علیم، بلکہ انہوں نے آ کر ایک بیٹے کی بشارت دی کہ تمہارے لیے بیٹے کی بشارت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ نبی ہیں، نبوت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آنے والے یہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں جن کی مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دیتے ہیں، وَبَشَّرُوا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے بشارت دی ایک بیٹے کی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چپکے سے جو پردے کے پیچھے کھڑی ہو اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، اب یوں اس عمر میں مجھے کوئی اولاد ملے گی؟ اب یہ آنے والے بشارت دے رہے ہیں، بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اپنے سر کو عاجزی کے ساتھ جھکاتے ہوئے اور یہ اظہار کرتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ قَالُوا كَذَلِكَ، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا حکم ہے، إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے سوال کیا، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، اے اللہ کی طرف سے بھیجنے جانے والوں، پھر معاملہ کیا ہے؟
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہم ان کی طرف پتھروں کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کیجئے، یقیناً تمہارا نصیحت کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے، مومن کو یاد دہانی کراتا ہے، ان کو نصیحت کرتے نہیں رہا کریے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جنوں اور انس کا مقصد یہ ہے، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یا احکم الحاکمین نے انسان کا مقصد بیان کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا یہ انسان تصور کرتا ہے کہ ہم کو اللہ نے عبث بیکار پیدا کر دیا ہے، بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے، اس انسان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رزق مجھے کھلائیں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، حالانکہ اللہ کی شان تو یہ ہے وہ خود رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، رزق کا، دولت کا اور کھانے کا وہ تو مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق خود عطا کرنے والا ہے۔ اور جو خود رزق عطا کرنے والا ہو وہ تم سے رزق کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ احکم الحاکمین فرماتے ما اريد منهم من رزق، اللہ تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ما اريد منهم ان يطعمون، اور نہ ہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلایا جائے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ خود رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آخر سورۃ طور کا ذکر کیا ہے، اور یہ طور سے مراد وہی طور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ طور، جس کو طور سینا کہا جاتا ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کی قسم اللہ احکم الحاکمین اٹھا رہے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس سے اگلی سورۃ النجم ہے، اور یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ صورت مکمل لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کے اختتام پہ پہنچے اور سجدہ کیا تو خالق کائنات رب ارض و سما کا یہ کلام سن کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ پڑھ کر آقا علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو سارے مشرکین اور کفار مکہ نے بھی سجدہ کیا، لیکن صرف ایک امیہ بن خلف تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب لوگ جو جمع تھے سب نے سجدہ کیا، ایک شخص امیہ بن خلف اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اپنی مٹھی میں رکھی اور پھر مٹی کے اوپر اس طرح مٹھی کے اوپر سجدہ کیا، اور یہ وہی آدمی تھا جو کفر کی حالت میں مرا۔ صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا سجدہ کرنا اور امیہ بن خلف کا انکار کرنا، گویا کہ یہ حالت کفر میں ہی مرا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے اس سورت کو تلاوت کیا، اور اس سورت کے آخر میں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو تلاوت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اب صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور صحابی کا یہ بیان کرنا اور صحیح مسلم کا اس کو نقل کرنا
کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کو پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنا جو قرآن کی تلاوت میں سجدہ آتا ہے، یہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس سورت کا آغاز فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اور نجم ستارہ، یہ بعض کے نزدیک یہ وہی ثریا ستارہ ہے جس کی قسم اللہ احکم الحاکمین اٹھا رہے ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ نہ ہی راہ کو بھولا ہے اور نہ ہی یہ بھٹکا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی گواہی دے رہے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ لوگوں یہ تمہارا ساتھی ہے، یہ راہ نہیں گم ہوا، یہ راہ بھٹکا نہیں ہے۔ اب اس نے تمہارے پاس تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری ہے اور 40 سال کی زندگی تمہارے اندر اس نے صادق اور امین کے لقب سے گزاری ہے۔ آپ ان کو صادق کہہ کر پکارتے ہو، اپنی امانت ان کے پاس رکھتے ہو، آپ اس کے کردار کو جانتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ بھلا ایک انسان 40 سال تمہارے اندر زندگی بسر کر رہا ہے اور 40 سال کی زندگی میں یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ تمہارے فیصلے کرنے والا ہے، سب سے بہترین انسان کا لقب پانے والا ہے۔ لیکن کیا ہوا جب 40 سال کی زندگی کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کیا جو اللہ کی طرف سے تھا، پھر تم اس کے مخالف ہو گئے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غویٰ، یہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ راہ بھٹکا نہیں ہے، یہ گمراہ نہیں ہوا، بلکہ سیدھے راستے پہ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی بسر کی ہے اور وہ زندگی تمہارے سامنے دلیل اور حجت ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ اپنی مرضی سے یہ نطق، یہ بول نہیں بولتا، بلکہ یہ بولتا اس وقت ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، یہ اللہ کی طرف سے وحی آنے پہ بات کرتا ہے، اور اس کی شان، یہ عظمت، یہ خالق کائنات رب ارض و سما بنا رہے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس سورت کے ابتدا میں وہ واقعہ معراج کو نقل کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جایا گیا اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو واضح کیا اور آپ کے سامنے دلائل کو رکھا۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہاں سے بعض لوگوں کا خیال ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 قوسوں کے درمیان یہ فاصلہ رہ گیا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اللہ نے وحی کی۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہونا ہے، قریب ہونا ہے، کہ بس اتنا فاصلہ، قوسین، 2 قوسوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا تھا۔ اور بعض تو نعوذ باللہ اس سے کہانیاں بناتے بناتے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنیٰ، بس اللہ کے وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے یہ معنی نکال لیا اور نعوذ باللہ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہوئے، اپنی سوچ کو بیان کرتے ہوئے، بس اپنی خطابت کے انداز میں لوگوں کے سامنے غلط مطلب رکھتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب مفہوم یہ نہیں ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی اپنے بندے سے، جس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے اور اس سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ خالق کائنات رب عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، پھر انہوں نے اس کو دوبارہ دیکھا، اور اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور اب دوبارہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ایک پر وہ مشرق و مغرب تک نے ڈھانپا ہوا تھا۔ احکم الحاکمین فرماتی عند سدرۃ المنتہی، یہ سدرۃ المنتہی یہ ایک چھٹے ساتویں آسمان کے قریب جگہ ہے جس کو سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے، اور یہ بیری کا درخت ہے جس کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں فرشتے آ کر اللہ کا پیغام لیتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھنا کسی فرشتے کی شان نہیں ہے، بلکہ کوئی فرشتہ اس مقام سے عند سدرۃ المنتہی اس مقام سے آگے اوپر نہیں جا سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے ہیں جو پیغام انبیاء اور رسول کو دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اللہ کا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ اندہا جنت الماوا، یہ وہی جنت الماوا ہے، یہ وہی ٹھکانہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ لمبا قصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا فرمایا کہ کھاؤ جو تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے سب کچھ ہے، یہ وہی جنت الماوا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اور یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیے گئے تھے، اور ان تحائف میں سے ایک تحفہ نماز کا تحفہ تھا، اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تحفہ کے طور پر عطا فرمائی، اور تیسرا تحفہ وہ تھا کہ خالق کائنات رب عز و جل نے فرمایا تھا جو مسلمان ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر بندہ مومن کو معاف فرما دیں گے، اور اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، بلکہ یا تو ان کے گناہوں کی سزا کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو اور وہ شرک نہ کرتا ہو، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات کا واضح مطلب مفہوم یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین شرک کے علاوہ جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جتنے چاہیں گے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ خالق کائنات رب عز و جل فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الكبرى افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ احکم الحاکمین نے اس بڑے عظیم معجزے کو اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا افرأیتم اللات والعزى۔ اب اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کے الہوں کا جو لوگ معبود اپنے سمجھتے، لات، عزا، منات، ان بتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ لوگوں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لات، عزا اور منات یہ وہ بت تھے جو بڑے بڑے بت تھے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں بتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کا بتوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احکم الحاکمین ایک طرف تو وہ سارے آیات اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے بندے کے لیے اتنی سیر، اتنے تحائف اور اتنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، دوسری طرف احکم الحاکمین فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزى۔ اب ان الہوں کی بات کو دیکھو، اب ان الہوں
वसल्लम ने उनका तज़किरा किया है। आगे सूरत क़मर है, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ चुकी है और वन्शक़्क़ल क़मर, चाँद टूट चुका है। और ये वही चाँद का फट जाना है, चाँद का टूट जाना है जो मक्का वालों ने मुतालबा किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह की तरफ से मोजज़ा अता किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया था और चाँद दो टुकड़े होकर गिर पड़ा था। और लोगों ने देखा था कि हिरा पहाड़ की तरफ एक टुकड़ा इस पहाड़ के एक तरफ है और चाँद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ की दूसरी तरफ है। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा ने उसका सूरत का नाम अल-क़मर रखा है और उसका तज़किरा किया है। और अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं कि फिर भी इतना बड़ा मोजज़ा दे करके, अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत की निशानी दे करके जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ज़ाहिर हुई थी, फिर भी ये लोग कहते हैं कि ये तो जादूगर है, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा ने आगे सूरत अर्रहमान का तज़किरा किया है। अर्रहमान वो रहमान की ज़ात है, अल्लमल कुरान, जिसने कुरान को सिखाया है। खलक़ल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। अल्लमल बयान, जिस रहमान ने बयान को वाज़े किया है। अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा ने इन चीज़ों का तज़किरा करते हुए कि सूरज और चाँद, सितारे ये अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं। अहकामुल हाकिमीन ने फिर इंसान की तख्लीक और जिन्नात की तख्लीक का तज़किरा किया है। फिर अहकामुल हाकिमीन बार बार इस आयत को दोहराते हुए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अहकामुल हाकिमीन ने फिर बेशुमार नेमतों का तज़किरा किया है। हर नेमत को एक वक्त देकर, नेमत का तज़किरा करके उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लोगों तुम अल्लाह की किस किस नेमत का इनकार करोगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लोगों हर चीज़ ने फ़ना होना है, हर चीज़ को ख़त्म होना है, बक़ा है। व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, एक तुम्हारे रब का ही चेहरा है जिसको हमेशा हमेशा रहना है, जिसको बक़ा ही बक़ा है। फिर अहकामुल हाकिमीन ने जहन्नम का तज़किरा किया है और फिर जन्नत का तफसील के साथ तज़किरा किया है, जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया है। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा ने और जन्नत की वो अलामात और निशानियों का और यक़ूत और मरजान का तज़किरा किया है। वो बेशुमार नेमतों का तज़किरा करते हुए अहकामुल हाकिमीन बार बार इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लोगों तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अहकामुल हाकिमीन की ये नेमतें हम पर जो है, और फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम का तज़किरा वज़ाहत के साथ अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाह हमारे नसीब में फरमाए। ये नेमतें जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में रखा है, वो इनामात एक मुत्तकी लोगों के लिए रखे हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तक़वा पैदा फरमाए, अल्लाह हमारे नसीब में कल क़यामत के दिन वो जन्नत और जन्नत की बहारें और नेमतें हमारे नसीब में फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।